لیکن تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے بلکہ وہ طاقت اور ہمت کی ایک پہچان بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، حمزہ، جنہیں لوگ احترام سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہہ کر پکارتے تھے۔ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لقب انہیں ملا کیسے؟ ایسی کیا خاص بات تھی ان میں؟ وہ کون سی بہادری تھی جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا؟ چلیں اس عظیم جنگجو کی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ یہ کوئی معمولی لقب نہیں تھا، یہ تو میدان جنگ میں ان کی بے خوفی اور اپنے اصولوں پر ان کے پختہ یقین کا ایک کھلا اعلان تھا۔ یہ وہ پہچان تھی جو انہوں نے اپنی تلوار کی نوک اور سچے ایمان سے کمائی تھی۔ اسلام کی روشنی آنے سے بھی بہت پہلے مکہ کے تپتے صحرا میں ایک شیر کی دھاڑ گونجتی تھی۔ یہ تھے حمزہ، ایک ایسے جنگجو جن کی شہرت ان کے نام سے بھی آگے چلتی تھی۔ تو یہ تھے کون؟ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حمزہ ابن عبد المطلب۔ قریش کا جو سب سے معزز قبیلہ تھا بنو ہاشم، یہ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اور بات صرف رشتے کی نہیں تھی، ان کا قد کاٹ، ان کی ہمت واقعی بے مثال تھی۔ سمجھ لیں کہ وہ اپنے قبیلے کی ڈھال تھے اور دشمنوں کے لیے تو بس خوف کا دوسرا نام۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس شیر کی اپنی زندگی بدل دی بلکہ پوری اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ ذرا 615 عیسوی کے مکہ کا تصور کریں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا۔ اسی ماحول میں قریش کے ایک بڑے سردار ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ خبر جب حمزہ تک پہنچی جو اس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے تو بس ان کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھا کعبہ پہنچے جہاں ابو جہل اپنی محفل میں بیٹھا تھا، اور ان کا غصہ ایک طوفان بن کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ اور پھر اسی لمحے سب کے سامنے انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ صرف غصے کا اظہار نہیں تھا، یہ مکہ کی فضاؤں میں گونجتا ہوا ان کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان تھا۔ حمزہ کا یہ ایک قدم اس وقت کے کمزور مسلمانوں کے لیے 1000 قدم کے برابر ثابت ہوا۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے سے مکہ میں طاقت کا جو توازن تھا وہ کیسے بدلا؟ اس کا اثر واقعی ناقابل یقین تھا۔ یہ فرق سب کچھ بتا دیتا ہے۔ حمزہ کے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ کمزوری تھی، کھلے عام تذلیل اور دھمکیاں تھیں، اور ان کے آنے کے بعد مسلمانوں کو تحفظ ملا، ان کے حوصلے بلند ہوئے، انہیں ایک طاقتور محافظ مل گیا۔ یعنی ان کے آنے سے پہلے مسلمان ظلم سہ رہے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد پہلی بار قریش کو کسی کا ڈر محسوس ہوا، مسلمانوں کو ایک مضبوط سہارا، ایک ڈھال مل گئی تھی۔ اب ان کی تلوار، ان کی طاقت ایک نئے مقصد کے لیے تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے، کمزوروں کی آواز بنتے اور ظالموں کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ وہ صرف ایک محافظ نہیں تھے بلکہ پوری کی پوری تحریک کے لیے ایک مضبوط ستون بن گئے۔ لیکن حمزہ کی بہادری صرف مکہ کی گلیوں تک ہی نہیں رہنی تھی۔ بہت جلد ان کی تلوار کا اصل جوہر میدان جنگ میں نظر آنے والا تھا، جہاں ان کی داستان ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہونے والی تھی۔ تاریخ کی 2 سب سے بڑی جنگیں بدر اور احد ان کی بہادری کی گواہ ہیں۔ بدر میں تو وہ اسلامی فوج کے بالکل آگے تھے، جہاں ان کی تلوار نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا غرور خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو ایک ایسی فتح دلائی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر احد میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک فولادی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ہر عظیم کہانی میں ایک قربانی کا لمحہ ضرور آتا ہے۔ حمزہ کی داستان میں وہ لمحہ جنگ احد کے میدان میں آیا۔ جنگ احد اپنے عروج پر تھی اور حمزہ دشمن کی صفوں میں تباہی مچا رہے تھے، لیکن دشمن کا ایک نیزہ جسے وحشی نامی غلام نے انتقام کی آگ میں پھینکا تھا، ان کا مقدر بن گیا۔ اللہ کا شیر اس دن میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اور ان کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری امت کے لیے ایک بہت گہرے صدمے کا باعث بنی۔ اسی وجہ سے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ان کی قربانی اپنے ایمان کے لیے جان دے دینے کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ لیکن جسمانی طور پر دنیا سے جانے سے کہانی ختم نہیں ہو جاتی۔ حمزہ کی شہادت نے ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس شعر کی گونج آج بھی تاریخ میں کیوں سنائی دیتی ہے۔ ان کے اثر کو ہم 3 بڑی چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، انہوں نے مکہ میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔
कमज़ोरों को ताकतवरों के सामने खड़े होने की हिम्मत दी। दूसरा, मैदान जंग में उनका होना ही इब्तिदाई फतूहात की ज़मानत था। और तीसरा, उनकी शहादत ने आने वाली नस्लों को सिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर सबसे बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। तो आखिर में उनकी जिंदगी हमें सिखाती क्या है? उनकी जिंदगी सिखाती है कि सच्ची हिम्मत ये नहीं कि डर न लगे, बल्कि डर के बावजूद हक पर डटे रहना है। यह हमें वफादारी का मतलब समझाती है, कुर्बानी की अहमियत बताती है और ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान ताकत और ईमान की जिंदा मिसाल बन सकता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। शेर के दिल के साथ अपने अकीदे पर कायम रहने का आखिर मतलब क्या है?